السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس نہایت ہی بابرکت پروگرام میں آپ سبوں کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 265 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنا مال اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی چاہت میں اور دل کے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغیچے کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس کو تیز بارش پہنچتی ہے تو اس کا پھل دوگنا آتا ہے، اور اگر تیز بارش نہ پہنچے تو فوارہ اور شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، متعدد آیات سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق بہت ہی قیمتی توجیہات فرما رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے، اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ واقعی اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت، توحید و سنت کو لوگوں تک پہنچانے میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی خدمت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کے بغیر دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اپنا مال لٹا دیتے تھے، اپنی دولت قربان کر دیا کرتے تھے۔ کچھ نہیں تھا مگر بہت کچھ دیتے تھے۔ ایسے ایسے موقع پر جہاں صحابہ کرام کو خرچ کی ترغیب دلائی جاتی تو بیچارے فقیر اور مسکین ہونے کے باوجود مال کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا، اور ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو پیسہ، مال کسی فالتو چیز میں خرچ ہو جائے، کسی لہو و لعب میں خرچ ہو جائے، حاشا وکلا، ایک ایک روپیہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مگر بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں
کہ ہم اس تعلق سے بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ کے بندے کچھ ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ آج ہمارا مال زیادہ اسراف اور فضول خرچی میں خرچ ہوتا ہے۔ شادی، گھر کی تعمیر، زندگی کی لذت، عیش و عشرت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے لیے ہمارا مال کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہمارے جیب سے 100، 200، 400، 500، 1000 روپے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فضول خرچی مت کرو، فالتو چیزوں میں مت خرچ کرو۔ شادی بیاہ کے نام پر کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہم وہی پیسہ غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کریں تو کتنوں کی زندگیاں مستحکم ہو جائیں، کتنے پھیلے ہوئے ہاتھ کو ہم عزت کی زندگی عطا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، بہر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ہمارے دل میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزیں جو بنیاد ہے، ایک تو اللہ کی رضا جوئی، اللہ کو خوش کرنا، اور کچھ نہیں۔ کسی سے کوئی تعریفی کلمہ اور کسی سے کوئی گولڈ میڈل اور اعزاز اور ٹرافی نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ رب العزت کی رضا جوئی، اللہ کو خوش کرنا، میرا رب راضی ہو، اور دوسرے یہ دل کے یقین کے ساتھ کہ مجھے اللہ دے گا، مجھے اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو دل کے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، یعنی توحید اور ایمان پر پختگی کے ساتھ اخلاص کے لیے اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس باغ کی طرح سے ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کو زبردست بارش پہنچتی ہے، ماشاءاللہ، اور پھر اس کا پھل دوگنا آتا ہے۔ اور اگر تیز بارش نہیں پہنچتی ہے تو شبنم ہی کافی ہے، فوارہ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ ایسی پرفیدہ جگہ پر، ایسے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، کم خرچ کرے، زیادہ خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ کئی گنا ملتا ہے، کئی گنا ملتا ہے۔ جنت، باغ کے لیے جنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جنت کا جو لفظ ہے یہ جن سے ماخوذ ہے، یعنی جیم، نون، ڈبل نون، اور اس میں ڈھانپنے اور چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ نظروں سے بوجھل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ چھپا ہوتا ہے۔ جنت باغ کو، باغ اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جنت، کہ جس کے درختوں، ڈالیوں اور پتوں کی وجہ سے اس کی زمین نظر نہیں آتی، یعنی اس کے پاس بہت گھنا باغ ہے۔ یہ آپ جو خرچ کر رہے ہو تو جیسے گھنا باغ پھل دیتا ہے، پرفضا لوکیشن پہ ہوتا ہے، ایسے آپ کا یہ خرچ، آپ کا یہ انفاق، آپ کا یہ مال کی قربانی
آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ کتنا اس کا ہو جائے گا آپ احساس نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے گزری تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی کی مثال ہے، یعنی ہم کو اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت دو چیزوں کا دھیان رکھیں، ایمان، توحید، اس لیے کہ توحید کے بغیر تو کوئی عمل ہی نہیں قبول ہے، کوئی عمل نہیں قبول ہے۔ بیکار ہے ساری محنتیں، بیکار ہے ساری قربانیاں، اگر آپ کے پاس توحید نہیں، آپ ایمانیت میں کھڑے نہیں اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، یہ دو بنیادی شرط ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے پہلے منع کیا تھا کہ دیکھو خرچ کرو، احسان نہ جتلاؤ، تکلیف نہ دو، ایسے ہی یہ بنیادی شرط ہے کہ ہمارے خرچ میں، ہمارے انفاق میں اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے اور توحید پر پختگی ہونی چاہیے، ایمان میں پختگی ہونی چاہیے، تب ہمارا خرچ قبول ہوگا، اس کا فائدہ ہم کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ان بنیادی شروط کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔